ہے کس کی منسوخی؟ تو وہ بتائیں گے نا جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہے. ہم تو کرنے کی بتائیں گے، ہم کرتے ہیں. دیکھیے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر منسوخ کا کوئی ناسخ ہوتا ہے. اگر رفع الیدین مثلا ہم کہتے ہیں سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی، تو ان سابقہ کتابوں کو کس کتاب نے آ کے منسوخ کیا؟ قرآن مجید نے. ہم کہتے ہیں سابقہ انبیاء کی نبوت منسوخ ہو گئی، ان کو کس کی نبوت نے منسوخ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ تو رفع الیدین نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ جی پہلے کرتے تھے. ہم بھی کہتے ہیں کرتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں پہلے کرتے تھے. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی. اب کس نے منسوخ کیا وہ حکم دکھاؤ، وہ حکم دکھاؤ کہ جی یہ حکم ہے جس سے رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول نے منسوخ کیا ہے. اور دوسری بات، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک کام کو اللہ کے رسول کرتے ہوں، پہلے ایک کام کرتے ہوں، پھر اسی اپنے کام کو اس طرح منع کریں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم گھوڑوں کی دموں کی طرح دمیں ہی لاتے ہو. صحابہ نہیں سوچیں گے کہ یار کل تو اللہ کے رسول خود کر رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں یہ گھوڑے کی دم ہلا رہے ہو تم؟ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر شروع کی ہے، آپ کو دیکھ کر. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک ہسٹری میں، صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے آخری دور میں اسلام لانے والا صحابی ہے حضرت وائل ابن حجر. جسٹس تقی عثمانی نے اپنی کتابوں میں، درس بخاری میں جگہ جگہ بیان کیا اس بات کو کہ وائل ابن حجر آخر میں ایمان لانے والا صحابی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال 2 دفعہ وائل ابن حجر کی ملاقات ہوتی ہے. آخری سال 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسے موسم میں جیسے موسم میں آج ہم یہاں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، اور ایک ایسے موسم میں کہ سردیاں تھیں اور اللہ کے رسول نے اپنے اوپر ایک چادر، شال جسے آپ کہہ لیں، سردی سے بچنے کے لیے وہ آپ نے اوڑھ رکھی تھی. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں میں جب گرمیوں میں آیا، اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت، اور جب رکوع کو جاتے تھے اس وقت، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت، اور ایک روایت میں ہے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں سردیوں میں میری آخری ملاقات اسی سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری سال، آخری سال میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک گرمی میں ایک سردی میں. جب میں سردیوں میں آیا تو سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چھال اوڑھ رکھی تھی، لیکن جب آپ رفع الیدین کرتے میں نے خاص طور پر دیکھا آپ اپنے ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے، ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے اور کندھوں تک لے جاتے، اور پھر رفع الیدین کرنے کے بعد واپس اندر لے جا کر ہاتھوں کو باندھ لیتے. گویا اللہ کے رسول نے سردیوں میں سردی کے باوجود رفع الیدین کپڑے کے اندر چھپا کے نہیں کی، دکھا کے کی، تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، یہ میری ایسی محبوب سنت ہے جسے میں سردیوں میں بھی نہیں چھوڑتا اور گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتا. آخری دور کا صحابی اللہ کے رسول کی نماز میں رفع الیدین کو بیان کرتا ہے. منسوخ کب ہوئی اور کس نے کی؟ کب ہوئی اور کس نے کی؟ ایک روایت تو حدیث کے ذخیرے میں یہ الفاظ دکھا دو اللہ کے رسول نے کہا ہو آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا، یا آج کے بعد رفع الیدین منسوخ ہے. کوئی ایک لفظ تو منسوخی کا لفظ تو حدیث میں دکھاؤ نا، کچھ تو کرو. تو یہ
دعویٰ دیکھو، دعویٰ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کہا تھا نا، لیکن آج تک اس کا وہ ثبوت دے سکے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا؟ اللہ نے بادشاہ بنا کے واپس ملوایا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر ثبوت بھی دے رہے ہیں، دعویٰ بھی ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ ثبوت کیا دے رہے ہیں؟ یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے باپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے باپ کو دکھا رہے ہیں یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے۔ اب ثبوت بھی دکھا رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ان کا ثبوت بھی جھوٹا تھا۔ ارے وہ جھوٹا صحیح، تم دکھاؤ تو صحیح نا، دکھاؤ تو صحیح کہ منسوخی کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا۔ کم از کم میں اپنے حد تک میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ حدیث لے آئے میں آج ہی ترک کروں گا، آج ہی ترک کروں گا۔ اللہ کے رسول نے منسوخ کر دی ہو اور ہم کرتے بھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بخاری شریف نے 4-5 روایات جو بخاری نے نقل کی ہے نا، دنیا آج تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دنیا آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا، اور یہ جو ان کے مسائل، احکام و مسائل پر رسائل ہیں ان کے 4-5 جلدوں میں، اس میں یہ موجود ہے، کسی نے پوچھا کہ جی رفع الیدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے جواب میں، حالانکہ وہ حنفی تھے، مولانا مودودی حنفی تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ امام بخاری جو 3-4 روایتیں لائے ہیں، دنیا آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی، دنیا آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا، حالانکہ وہ خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کسی نے پوچھا، کہنے لگے مجھے رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں سے بہتر لگتے، اچھے لگتے، زیادہ پیارے لگتے ہیں رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں سے۔ احناف کے اب بھی بعض علماء ایسے ہیں جن سے تنہائی میں خلوت میں جا کر کے پوچھو رفع الیدین کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں علیحدگی میں کبھی کر لیا کرو، یہ بھی سنت ہے، مسجد میں نہیں کرنے دیتے، مسجد میں نہیں کرنے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر لوگ بولیں گے کہ اچھا خود علیحدگی میں کرتے ہوں گے۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی، یہ 2 ثناء اللہ گزرے، ایک اہل حدیثوں کے مولانا ثناء اللہ امرتسری، ایک دیوبند کے مولانا ثناء اللہ پانی پتی۔ تو یہ جو مولانا ثناء اللہ پانی پتی ہیں، ان کے کچھ وصایا چھپے ہیں، یہ قدیمی کتب خانے والے کراچی والے جو ہیں، انہوں نے وہ چھاپے وصایا، یہ وصایا وصیت کی جمع ہے، وصایا شریف کے نام سے، اس میں ان کی ایک وصیت ہے، وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ ایسے بندے سے پڑھوانا جو جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہو، جو جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتا۔ مجھے بتائیے اس پورے کراچی کیا پورے پاکستان میں جنازے میں سورہ فاتحہ کون لوگ پڑھتے ہیں؟ اب وہ ڈر کے مارے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرا جنازہ اہل حدیث سے پڑھوانا، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات ایسی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، کہ میرا جنازہ ایسے بندے سے پڑھوانا جو جنازے میں فاتحہ پڑھتا ہو۔ تو میرے بھائیو، جب بعد میں تمہیں آخری عمر میں جا کے یہ پچھتاوا ہوتا ہے اور اپنے جنازے بچا رہے ہو، تو لوگوں کے جنازے کیوں برباد کر رہے ہو؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات تو میں نے پچھلے سال ایکسپریس ٹی وی پر بھی یہ بات کہی ان سے۔ مولانا انور شاہ کشمیری، وہ قادیان کے اندر قادیانیوں کی کانفرنس ہوتی تھی، اس میں ہر سال بولے ہم بھی، قادیانیوں کی نہیں، دیوبند جماعت کی کانفرنس ہوتی تھی، علاقہ قادیان کا ہوتا تھا، تو وہاں ہر سال جاتے تھے۔ یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب جو دارالعلوم کرنگی والے ہیں، ان کے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب، یہ نانک واڑہ والے، ان کا وہاں بھی بڑا مدرسہ تھا، اور یہ تفسیر بھی ہے ان کی معارف القرآن کے نام سے۔ ان کی کتاب وحدت امت، مفتی شفیع صاحب کی جو جسٹس تقی کے والد ہیں، وحدت امت، اس کے صفحہ نمبر 13 پر ایک اہم نکتہ اور ایک اہم واقعہ کے نام سے وہ ایک بات موجود ہے۔
اور یہ نیٹ سے بھی آپ وحدت امت کو ڈاؤن لوڈ کریں گے مفتی شفیع کے نام سے تو یہ آپ کو پورا کتابچہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کو مل جائے گا. اور اس پہ لکھتے ہیں کہ قادیان میں مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں انور شاہ کشمیری کے پاس گیا فجر کی نماز کے بعد. وہ گھٹنے کھڑے کر کے گھٹنوں کے گرد حلقہ بنا کر اپنے سر کو گھٹنے کے بیچ میں دے کر بڑے افسردہ حالت میں بیٹھے ہیں. میں برابر میں بیٹھ گیا. جب وہ وہاں سے ذرا سا فارغ ہوئے, اٹھے, سر کو اٹھایا, مجھے دیکھا تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا نہیں حضرت کوئی تو بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بس یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنی عمر برباد کر دی. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آپ کی آدھی عمر پڑھنے میں گزر گئی, آدھی پڑھانے میں گزر گئی, آپ اس کو عمر کا برباد ہونا کہہ رہے ہیں. اگر یہ عمر برباد ہوئی تو پھر کام میں کس کی عمر لگی؟ وہ کہتے ہیں شفیع بھائی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, ہم نے عمر برباد کر دی. میں نے پوچھا حضرت آخر بات کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نے ساری زندگی یہ کوشش کی ہے کہ اپنے مسلک کو دوسرے مسلک پر ترجیح دیں. امام ابو حنیفہ کے فتاوے, ان کی باتیں, ان کے اقوال, ان کے دلائل تلاش کریں اور ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں. اب میں سوچتا ہوں کہ ہم نے عمر کس چیز میں برباد کی. ارے جب آخری عمر میں جا کر پچھتانا ہے اس سے پہلے ابھی سوچ لو. جب پچھتانا بھی ہے تو ابھی پچھتا لو. عمر باقی ہے, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تاکہ اللہ رب العالمین